ہماری زندگی گزر رہی ہے، حالات کا شاید آج علم ہر مسلمان کو ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے آپ ڈی جے بجاتے رہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ناچ گانے کرتے رہے؟ یاد رکھیے گا، جس قوم کو وقت رہتے ہوئے عقل نہیں آتی ہے، غافل رہتی ہے، وہ قوم پیروں کے نیچے مسل دی جاتی ہے، وہ قوم پیروں کے نیچے رون دی جاتی ہے، اس قوم کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہتا۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری قوم کے جوان کہتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے۔ جس قوم کو ذرے کے برابر یہ احساس نہ ہو کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، جس قوم کے جوان کو یہ معلوم نہ ہو کہ رسول اللہ کی مرضی کیا ہے، جس قوم کے جوانوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ قوم مسلم کے لیے ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے، وہ رسول اللہ کے نام پہ گردن کٹا دیں گے۔ آپ یہ نعرہ لگائیے، نعرہ لگاتے تک اچھا لگتا ہے، لیکن میں یہ بات سچی نہیں مانتا ہوں۔ ہماری قوم کے جوان کہہ رہے ہیں گردن کٹا دیں گے حضور کے لیے۔ ارے جس قوم کے جوان رسول اللہ کے لیے 5 وقت گردن جھکا نہ سکیں، وہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ جس قوم کے جوان 5 وقت اللہ کے گھر میں جا کے رسول اللہ کی رضا کے لیے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس قوم کے جوان رسول اللہ کی ٹھنڈک کے لیے 5 وقت گردن جھکا نہ سکیں، وہ رسول اللہ کے نام پہ گردن کٹا کیسے سکتے ہیں؟ نعرہ لگانا اور ہے، ذرا اس کی آواز بڑھائیے بھائی، نعرہ لگانا اور ہے اور پریکٹیکل میدان میں آنا اور ہے، یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے جوانوں سے، کم سے کم آپ حضور سے تو سچا وعدہ کریں۔ آپ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وعدہ پورا مت کیجئے، میری بات سن لیجئے توجہ سے آپ، لیکن کم سے کم رسول اللہ سے تو عہد وفا کریں، رسول اللہ سے تو جو وعدہ کریں وہ سچا کریں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے گردن کٹا دیں گے، اور جو رسول اللہ نے کہا ہم وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قوم مسلم کا المیہ یہ ہے کہ قوم مسلم آج جہاں بولتی ہے، بولتی وہاں ہے جہاں خاموش رہنا چاہیے، اور خاموش وہاں رہتی ہے جہاں بولنا چاہیے۔ جہاں قوم کو بولنا چاہیے وہاں قوم خاموش رہتی ہے، اور جہاں قوم کو خاموش رہنا چاہیے ہماری قوم وہاں بولتی نظر آتی ہے۔ کہاں بولنا چاہیے؟ بات مسجد کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات مدرسے کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات اذان کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات نماز کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات فتح پور کی اس خانقاہ کی اس جو ہے قبر کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات پہلو خان کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات تبریز انصاری کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات سی اور NRC کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات مقبل کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، بات ناموس رسالت کی ہو قوم مسلم کو بولنا چاہیے، مگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی رہی۔ میری قوم کے بزرگوں نے جوانوں کو اندر بند کر دیا، جوانوں بولو گے تو تمہارا نام آ جائے گا، بولنا نہیں، میں کہتا ہوں 1 بار نہیں 1000 بار نام آ جائے پھر بھی کہیں گے کہ محمد سے بتا تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لا بات تیرے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، نام آتا ہے تو آ جائے۔ ہم بولیں گے جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب ناموس رسالت کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب مسجدوں کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب مدرسوں کی بات آئے گی، ہم بولیں گے جب خانقاہوں کی بات آئے گی، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا۔ اور جو کہہ رہے ہیں ہماری جان کا کیا ہوگا،
ارے ہم نے اپنی جانوں کا تو سودا پہلے ہی کر دیا ہے. تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو. تاج الشریعہ نے کیا فرمایا؟ جوانوں رسول اللہ کی جب عزت کی بات آ جائے تو یہ نہ سوچنا میری جان قیمتی ہے. تاج الشریعہ نے فرمایا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. جینا مرنا آواز بلند آ رہا ہے، رسالت، عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ. ذرا زور سے بولیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. الحمدللہ قوم مسلم کسی زمانے میں کمزور نہیں تھی، اور قوم مسلم آج کی تاریخ میں بھی کمزور نہیں ہے. یہ ہمارے کچھ بڑے بزرگ ہیں نا جو جوانوں کی ہمت کو پست کر دیتے ہیں، یہ کہہ کہ نہیں نکلنا نہیں، ناموس رسالت پر نام آ جائے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے میری بات سے ایگری کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، میرے رسول کی عظمت پر کتے بھونکتے رہے اور وہ یہ سوچ رہے تھے ہمارے بھونک دینے سے رسول اللہ کی عزت خراب ہو جائے گی، نام ختم ہو جائے گا. ارے میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم اس میں فارس نسل کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم کو رضا، تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا. اس ملک میں کئی کتے بھونکے میرے رسول کی عظمت پر. لوگ کہتے ہیں ایسا مت کہیے. کیوں نہ کہیں؟ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. سر کا تاج اسی کو سمجھا جائے گا جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. دیکھ لو دنیا میں کتنے گستاخ آئے، قوم مسلم کسی کی عزت نہیں کرتی ہے مگر ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان جس نے رسول اللہ کے عشق کا سبق بنایا، ہم پکار کے کہتے ہیں بابی رضا کی کو ہمالا رضا کا ہے، جس سمجھ دیکھئے وہ ارادہ رضا. عزت اسی کی جائے گی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا. عزت اسی کی جائے گی جو میرے رسول کی عزت کرے گا، اور جو رسول اللہ کی عزت نہ کرے گا اس کی عزت پیر کے نیچے ہے، اس کی عزت جوتیوں کے نیچے ہے. اس لیے کہ ہمیں عزت کس کے صدقے میں ملی ہے؟ امام سے پوچھو تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہمیں عزت کس کے صدقے میں ملی ہے؟ ارے ہم تو گنہگار تھے، سیاہکار تھے، بدکار تھے، مگر آج قوم مسلم نے ہمیں اس کرسی پر بٹھایا ہے باپ دادا کے نام کی وجہ سے نہیں. عزت یہ ہے یا رسول اللہ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر تھی حضور آپ کے در سے اس پار سے ملکوں کے گزارے نہیں ہوتے. بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. واہ 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 واہ، زندہ باد. غلام بنے تو صحیح حضور کی. عزت صرف اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مائک کی آواز آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں؟ سمجھ آ رہا ہے آگے سے پیچھے تک؟ بولیے میرے ساتھ، عزت اسی کی جائے گی جو، سب بولیے، جو حضور کی عزت کرے گا. آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان کے حالات،
میرے بعد مفتی فرقان منظری صاحب کا خطاب سنیں گے آپ. انشاءاللہ وہ کربلا کی پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں چونکہ قوم کے حالات پر بات کرتا ہوں. آج کون ہے ہمارے لیے بولنے والا؟ الحمدللہ میں یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ بے شمار لوگ کال اور میسج کرتے ہیں ملاقات کے لیے ہندوستان بھر سے کہ حضرت ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بس ٹائم دے دیجئے، ہم 1000 کلومیٹر سفر کر کے راجستھان نہ جائیں گے آپ سے ملنے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بلا مبالغہ، میں جس انسان سے ملنا چاہتا تھا وہ ہمارے معروف بھائی. لوگ مجھ سے ملنا چاہتے تھے لیکن میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی خدمات دیکھی. یاد رکھیے لیے ہمارے لیے ہیرو فلموں میں آنے والے نہیں ہیں، ہمارے لیے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے ہیرو وہ ہے جس کے سینے میں قوم کا درد ہے. ہمارے لیے ہیرو وہ ہے جس کے سینے میں مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت ہے. ہمارے لیے ہیرو وہ ہے گھر ٹوٹ رہے ہو، مسجدیں ٹوٹ رہی ہو، بیٹیوں کی عزت پامال کی جاتی رہی ہو، جان کی پرواہ نہ کرے، خاندان کی پرواہ نہ کرے، آ کے میدان میں کھڑا ہو جائے معروف بھائی جیسا. ہمارے لیے ہیرو وہی ہے جس کے سینے میں قوم کا درد ہے، جس کے سینے میں بیٹیوں کی عزت کا درد ہے. میں تو آپ سے کہوں گا یاد رکھو، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کام بھرنے والوں کی نہیں. کام کرنے والوں کی قدر کرو، کام بھرنے والوں کی نہیں. بہت سارے لوگ آئیں گے کام بھرنے کے لیے. کان مضبوط کر لیجئے، ہمارے یہاں کام کرنے والوں کی تعداد کم ہے، کان بھرنے والوں کی تعداد زیادہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کام کرنے والوں کی تعداد کم ہے، کان بھرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. معروف بھائی جو کام کر رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں، میں ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ مشہور ہو جائیں گے. اللہ نے انہیں پہلے ہی سے مشہور و معروف کیا ہوا ہے. پورا ہندوستان معروف بھائی کو الحمدللہ جانتا ہے ان کی خدمات کی بنیاد پر. میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خالی سوشل میڈیا پر ویوز پانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آج کتنی اسلام دشمن طاقتیں معروف بھائی کو دبانے کی کوشش میں لگی ہیں. کتنے لوگ فون کرتے ہیں، کتنے لوگ میسج کرتے ہیں، کتنے لوگ تھانے تک چلے جاتے ہیں کہ یہ بندہ سلامت نہ رہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو. چونکہ آج ہر اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا جائے گا جو قوم کی بات کرے گا، جو ملت کی بات کرے گا، جو ناموس رسالت کی بات کرے گا. ملک میں یہ ایجنڈا چل رہا ہے خادم حسین رضوی کو پریشان کیوں کیا گیا؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. سلمان مظہری کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. قمر غنی عثمانی آج تک جیل میں کیوں ہے؟ انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی بات کی. کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا اشرف جیلانی بڑا کھل کے بولتے ہو، ایسا لگتا ہے تمہارا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، دبتے نہیں ہو. میں نے کہا میرے بیک گراؤنڈ کی بات مت کیجئے، بتا دوں گا تو کلیجہ دہل جائے گا. میرا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہو تو سنو. کیا کبھی جس کی حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد. کیا کبھی جس کی حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. کیا کہنے حضرت. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے استقبال. حسینی کمیٹی بھائی زندہ باد زندہ باد. ہم قادری ہیں. کیا ہیں؟ ذرا زور سے بولیے. ہم کون ہیں؟
اور میرے امام سے پوچھو تو امام نے کیا کہا؟ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. تو یہ جو قادری ہے عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کو ماننے والے یہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ نہ دبتے ہیں نہ جھکتے ہیں نہ قدم پیچھے ہٹاتے ہیں بلکہ میدان میں جا کے اسلام کے دشمنوں کے سامنے یہ صدا لگاتے ہیں جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد. تو کیا ہمیں مٹائے گا؟ اسلام کے دشمن چھاتی پہ چڑھ کے بولے گے اسلام زندہ باد. دنیا یہ کوشش میں لگی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی آواز کو دبا دیا جائے. دنیا یہ کہنے میں لگی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی آواز زبان سے نکلنے نہیں دیں گے. مگر ظالم دنیا نے بولنا تو ہماری زبان دیکھ کے سیکھا. یہ ہماری زبان ہے. یہ جو پنڈال آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا عالی شان، آج بہت سارے لوگ پنڈال لگانے لگے لیکن یہ پنڈال شروع کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یہ سٹیج لگانا کس نے شروع کیا؟ ہم نے شروع کیا. یہ گلیاں سجانا کس نے شروع کیا؟ ہم نے شروع کیا. یہ محلے سجانا کس نے شروع کیا؟ ہم نے شروع کیا. دنیا نقل کر رہی ہے، ہم کسی کی نقل نہیں کرتے. ہمارے لیے رسول اللہ کا طریقہ کافی ہے. دنیا ہماری نقل کر رہی ہے، ہم کسی کو دیکھ کے محلے اور گلی نہیں سجاتے. حال یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. معروف بھائی کو بہت سارے لوگوں نے دبانے کی کوشش کی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو چونکہ وقت اتنا نہیں ہے 1 بج گیا ہے میں بتاتا. بہت سارے ایشو اٹھائے معروف بھائی نے لڑکیوں کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں اٹھائیں. بہت سارے لوگوں نے دھمکیاں بھی دیں کہ آپ ایسا کرو گے. لیکن الحمدللہ یہ رضا کے شیر ہیں اور رضوی شیر نہ ڈرتے ہیں نہ دبتے ہیں نہ گھبراتے ہیں نہ میدان چھوڑ کے بھاگتے. چونکہ ہم حق پر ہیں. میں آپ سب سے یہی کہوں گا جس قابل بھی ہیں معروف بھائی کا ساتھ دیجیے، اس لیے کہ یہ اور ان کی ٹیم حقیقت میں اپنے سینے میں قوم کا درد رکھ کے ان لاچار مجبوروں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے جن کے یہاں کھانے تک کا انتظام نہیں، جن کے یہاں کھانے تک کا انتظام نہیں. اور جو ہماری رضا ایکشن کمیٹی ہے جس کے مولانا عمران صاحب ادھیکش ہیں، الحمدللہ یہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جہاں مسجدوں کے مسائل، زمینوں کے مسائل، بہت سارے کام کر رہے ہیں. اور سید شباب میاں صاحب قبلہ پیچھے بیٹھے ہیں، بڑے مخلص، بڑے علماء نواز ہیں، بڑا اچھا اخلاق اور کردار ہے. ہمیشہ دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. میں آنے کے بعد آپ کے مدرسے میں گیا تھا، غالباً دارالعلوم برکاتیہ رضویہ کر کے ہے، مولانا دانش صاحب قبلہ. بہت بڑی زمین ہے اور بہت خوبصورت آپ کا دارالعلوم ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا را اس کے لیے پورا سپورٹ کیجئے تاکہ یہ چھوٹا سا مکتب اور مدرسے کی شکل میں نہ رہے، سنیت کا مرکز بن جائے آپ کے علاقے کا. سپورٹ کیجئے دل کھول کر، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب آئیے ذرا چند باتیں سنیے. آج ملک کے کونے کونے میں حالات یہ ہیں کہ ہماری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجیے، سب سے زیادہ کمزور آج کی تاریخ میں اگر کوئی ہے تو مسلمان. سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو مسلمان. جن کے ساتھ موب لنچنگ ہو رہی ہے کون ہے وہ؟ مسلمان. جن کی عبادت گاہوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں کون ہے وہ؟ مسلمان. جن کے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں کون ہے وہ؟ مسلمان. جن کے محلے ویران کیے جا رہے ہیں کون ہے وہ؟ مسلمان. اور قوم مسلم کیا کر رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ سارے جو حالات آج ہمارے خراب ہیں، آپ جانتے ہو کس وجہ سے؟ یہ بہت دن پہلے نہیں تھے، جب سے ہماری قوم میں دلال پیدا ہو گئے ہیں، جب سے ہماری قوم میں، ہمارے محلوں میں داڑھی اور ٹوپی رکھنے کے بعد بھی قوم کے دلال اور قوم کی مخبری کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں.
تب سے ہماری قوم کے حالات دن بدن بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب سے ہماری قوم میں دلال پیدا ہو گئے۔ اور چاہیے کیا؟ ان دلالوں کو کیا چاہیے؟ ایک کپ چائے جا کے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، خوش ہو جاتے ہیں، نہیں صاحب ہمارا دور تک تعلق ہے۔ ارے لعنت ہو ایسے تعلق پر، ہمارا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے ہے، ہمارا تعلق غوث اعظم سے ہے، ہمارا تعلق غریب نواز سے ہے، ہمارا تعلق امام احمد رضا سے ہے۔ ہمیں دلالی کرنے کے لیے دنیا داروں کا تعلق نہیں چاہیے۔ جو قوم کی دلالی کر رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں جب مارا جائے گا، پریشانی کا وقت آئے گا تو میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ مگر ڈاکٹر راحت اندوری نے ایک زمانے پہلے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئے کے گھر کئی سب ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرایہ دار ہے، ساتھی مقام تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے پاپا ہندوستان سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان توڑی ہے۔ یہ لیول آج قوم مسلم کے ہونے چاہیے، یہ لیول آج قوم مسلم کا ہونا چاہیے۔ اور ڈریے نا، آج سب سے زیادہ ہندوستان میں کیا ہوا؟ پورے ملک میں آج سب سے زیادہ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ہماری قوم کے سینوں میں خوف پیدا کر دیا گیا۔ ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ کتنا خوف ہے معلوم ہے آپ کو؟ میدان میں بولنا تو بڑی بات ہے، لوگ ڈر اور خوف کے مارے اپنے گھر میں بھی بات کرنے کے لیے راضی نہیں۔ اتنا خوف پیدا کر دیا گیا۔ اب دو ہی باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ یا تو آپ کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں، اور اگر ہے تو سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے موت اسی وقت آئے گی۔ اسی لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاؤ۔ زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تم نے دیکھا نہیں بدر کی سرزمین پر ہم 313 تھے، دنیا کو ناز تھا کہ ہم مٹا دیں گے، اور حالت یہ تھی بدر میں، حالت یہ تھی کہ 1000 پہلوان لائے گئے، ناچنے والی عورتیں لائیں گئی، ڈھول باجے لائے گئے، شراب پینے کے لیے شراب کے مٹکے لائے گئے، اونٹ لائے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ پوچھا اتنا سامان 313 کے لیے؟ تو ابو جہل نے اپنے انداز میں کہا تھا یہ ساری تیاریاں اس لیے ہیں، تھوڑی دیر میں جا کے 313 کو اسلام کو پیروں کے نیچے مسل دیں گے۔ 313 کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ خواب دیکھیے خواب، اور اس کے بعد ہم اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، عورتیں ناچیں گی، جشن کا ماحول ہوگا۔ پوری تیاری سے ہم کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے، نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، کردار آج بھی وہی ہے۔ نام بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، مگر کردار جو کل خواب دیکھ رہے تھے اسلام کو مٹانے کا، وہی خواب آج بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وقف بل کا مسئلہ آیا رمضان کے مہینے میں، ہمارے بہت ساری قوم مسلم کو لوگ دہلی کے جنتر منتر پر پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے بات کی، تو جانتے ہو وہی ظالم یتی نرسنگھانند نکل کے آیا میدان میں، اور اس نے کہا تھا اگر مجھے اجازت مل جائے تو صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں نادان، پوچھ لے ابو جہل اپنے باپ سے، تیرے باپ کا بھی یہی خواب تھا، بدر کی سرزمین پر اسلام مٹا دوں گا، مگر یاد رکھ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ہوگے۔ کیا بات ہے، خواب کو یاد کرنا، یہ پرانا خواب ہے اسلام کو مٹانے کا، لیکن انشاءاللہ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔
اس لیے کہ یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اس اسلام کے لیے میرے آقا حسین نے پورے خاندان کی قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کے اسلام ہم تک آیا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اسلام کو مٹا دینا۔ دنیا یہ خواب دیکھ رہی ہے، اور آپ جانتے ہو دنیا کو یہ طاقت ملی کیسے؟ دنیا کو یہ طاقت ملی کیسے؟ ذرا غور سے سنیے گا میری بات۔ مجھے قصے کہانیاں نہیں آتے ہیں تقریر میں سنانے کے لیے، میرا کام ہے اپنی قوم کو جگانا، اور جب تک سانسیں چلتی رہیں گی میں اپنی قوم کے جوانوں کو جگاتا رہوں گا۔ بہت حضور کی عزت کے پہرے دار بن کے رہیں گے، چاہے ایک لمحہ جئیں، لمحے سے پہلے بھی موت آ جائے پھر بھی کہیں گے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے؟ زندگی اور موت کا مالک میرا پروردگار ہے۔ پورے ملک کے کونے کونے میں جو آج ظلم کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہ ماحول کیوں بنا ہوا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی آنے والا بھی؟ سب کی توجہ ادھر ہے، کوئی آ رہا ہے؟ میں بیان کروں گا، ختم کر دوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب حالت یہ ہے، یہ سارے حالات ملک میں خراب کیوں ہیں؟ خراب اس لیے ہیں کہ ہماری قوم کے جن لوگوں کو پارلیمنٹ کی کرسی پر ہونا چاہیے تھا وہ آج تک چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے۔ ہماری قوم کے لوگوں کو جو پارلیمنٹ کی کرسی پہ ہونا چاہیے تھا وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ چائے کے ہوٹل پر، اور فجر کے بعد چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر کیا رہے ہیں؟ تیری میری مسجد کے امام کا ذکر چل رہا ہے، مسجد کے امام کی برائی چل رہی ہے۔ میں نے کتنی جگہ دیکھ لیا، اللہ معاف فرمائے، مسجد کا امام ایسا ہے، مسجد کا امام ویسا ہے، مولانا نے یہ کر دیا، حضرت نے یہ کر دیا، مولانا صاحب نے یہ کر دیا۔ چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر اپنے قوم کے رہنما، مرشد اور مربی کی غیبت کی جا رہی ہے۔ یہ حالات ہے آج ہمارے ہاں۔ یہ امام اس قابل نہیں تھا کہ اس کو چائے کے ہوٹل پہ ڈسکس کیا جائے۔ امام کی ایک چھوٹی سی غلطی پکڑ کے تمام لوگ اپنے اعمال میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فرشتہ ہیں، معصوم ہیں۔ یاد رکھیے گا میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہیں؟ یہ ہے سوال۔ ملک کے کونے کونے میں موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہے سوال۔ مسجدوں پر بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ مدرسوں میں تالے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ جواب سن لیجئے، یہ سوال تو ہے مگر جواب اس کا وہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم جب تک سسٹم کا حصہ نہ ہو وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، بل پارلیمنٹ میں پاس کیے جاتے ہیں، مسائل وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں، کون سی مسجد رہے گی اور کون سی توڑ دی جائے گی یہ بل وہاں پاس کیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں ہماری قوم کے لوگ؟ ہماری قوم کے لوگ چائے کے ہوٹل پر، ہمارے نوجوان رات کے 4 بجے تک گھر کے دروازوں پر پٹیوں پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ دروازوں پر، ہماری قوم کے 18 سال کے جوان شراب کے جو ہے ٹھیکے پر، ہماری قوم کے جوان زنا کی دہلیز پر، ہماری قوم کے جوان باضابطہ 18 سال کے جوان سٹا لگا رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر دین سے باغی ہو جائیں، جوان اگر بگڑ جائیں، جوان اگر غلط راستے پہ آ جائیں تو وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کسی کے پاس جوانوں کا اتنا بڑا سرمایہ نہیں جتنا بڑا سرمایہ آج جوانوں کا قوم مسلم کے پاس ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنی جوانی کا اور اپنی جوانی کے مقصد کا احساس نہیں، گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں، اس لیے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ بتائیے آپ، بتائیے آپ، کیا یہ حال ہماری قوم کا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں 18 سال کے جوان بھی آج محض چھوٹے موٹے شوق پورے کرنے کے لیے سود پر پیسے دے رہے ہیں دوستوں کو۔ ایک دوست کو 20,000 روپے چاہیے
تو دوست کو 10 دن کے لیے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں تو سود پر پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ کاروبار کس نے شروع کیا؟ ہمارے 20 سال کے جوانوں نے. یہ ہو رہا ہے, یہ ملک کے الگ الگ شہروں میں ہو رہا ہے. ہم روزانہ الگ الگ شہروں میں جاتے ہیں, وہاں کے علماء ملتے ہیں, عوام ملتی ہے, لوگ ملتے ہیں, آ کے کہتے ہیں حضرت شہر کی حالت یہ ہے, 18 سال کے جوان بھی سٹا لگا رہے ہیں. کتنے شہروں میں دیکھا گیا عورتیں سٹا لگا رہی ہیں. عورتیں رات میں بیٹھ کر عشاء کے بعد محلے میں بیٹھ کر باضابطہ پنچایت لگا کر سٹے لگا رہی ہیں. یہ حال قوم مسلم کا ہو گیا. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں, یہ برے حالات ہمارے بہتر کیسے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا, ہم نے پیغمبر کے سبق کو بھلا دیا, اس لیے حالات اتنے خراب ہو گئی. ہم نے قرآن کے سبق کو بھلا دیا, حالات اتنے خراب ہو گئی. ورنہ میری قوم کے جوانوں کی حالت کبھی ایسی نہیں تھی. پوچھئے ڈاکٹر اقبال سے میری قوم کے جوان کیسے تھے, تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی مینا سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم تو پہ لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں رچتے تھے, جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. یہ محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے. ہم زندہ تو ہیں, ہم سلامت تو ہیں, سانسیں چل تو رہی ہیں, مگر ہم بھول گئے ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے گا, ایسے 1000 جلسے کرا لیجئے, لیکن جب تک آپ کے سینے میں احساس پیدا نہیں ہوگا کہ قوم مسلم کا جوان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری کیا ہے, حالات کبھی نہیں بدلیں. جس قوم کے جوانوں میں, اور میں تمہیں جوان بتاؤں, جوان کیسے تھے ہمارے جوان کیسے تھے جی, آج کتنی تاریخ ہے بتائیے, کتنی تاریخ ہے؟ 15 ارے بولو یار, 15 اگست. اور یہ کون سی تاریخ ہے؟ جب یہ تاریخ آئے تو ناز کیا کرو, دنیا یہ چین کی سانس اس ملک میں رہتی ہے, وہ چین ہماری. دنیا یہ جو سکون کی زندگی گزار رہی ہے وہ دین ہماری ہے. ارے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے, تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. یہ ملک جو چین کی سانس سو رہا ہے, چین کی نیند لے رہا ہے, یہ دین کسی اور نہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, تھوڑے سے زمانے پہلے پہلگام میں ایک حادثہ ہوا تھا. جب وہ حادثہ ہوا اس کے بعد بیان آئے, آپ کو اور ہمیں معلوم تھا کہ بیان اب کس کے لیے آئیں گے. وہ سارے بیان ہماری اور آپ کی شان میں تھے, ہماری جو ہے شان میں تھے. بیٹھیے آپ, بیٹھ جائیے آپ, یہ کیا طریقہ ہوا, بیٹھ جائیے آپ. ہمارے ہاں حالات یہ ہیں کہ اس موقع پر کنڈیشن یہ ہوئی کہ لوگوں نے طرح طرح کے بیان دیے. اصل میں انہیں کربلا کے واقعات سننے ہیں, تو میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد جو مفتی صاحب آئیں گے ان کو یہ ٹاپک دیا گیا ہے کربلا کا بیان سنانے کا, تو وہ میرے بعد آ کے پوری تفصیل سنائیں گے. تو اب دو لوگ دونوں سیم بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ مناسب نہیں رہے گی, اس لیے ورنہ تو میں کربلا کا بیان سنا دیتا ہوں. بولیے نعرہ تکبیر. اگر کچھ بات بھلانا ہے تو آواز بڑھانا ہے. نعرہ رسالت,
جس کو جو نوکری ملتی ہے وہ انسان وہی نوکری کرتا ہے. جو ذمہ داری ملی ہے وہ بات کر رہے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے آواز بلند کرنے کی. نوجوانوں بولو نعرہ رسالت. آواز بلند ہو, ٹھنڈی آواز نہ پڑے. مسلمانوں خون ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عشق محبت, عشق محبت. پہلگام میں تھوڑے سے زمانے پہلے ایک واقعہ ہوا, اور ہوا یہ, آپ میری طرف توجہ رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چاچا ہمارے سمجھ نہیں پائے, ہمارے بڑے بزرگ ہیں. اصل میں میرے بعد مفتی صاحب آئیں گے تو ان کا یہ موضوع ہے محرم کا بیان. تو اب میں بھی وہی سیم بات سناؤں تو مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے, اس لیے. ورنہ اگر مجھے یہ موضوع ملا تو میں بیان کر دیتا. بہرحال میرے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری تاریخ لینے والے لوگ, میں آج کے اعلان بھی کر دوں, میری تاریخ لینے والے لوگ میری تقریر سننے کے بعد ہی تاریخ لیا کریں, چونکہ میں حالات پر بات کرتا ہوں, میں قوم کی بات کرتا ہوں, قوم کو جگانے کی بات کرتا ہوں. جو سونا ہی چاہتے ہیں وہ میری تاریخ نہ لیں, جو جاگنا چاہتے ہیں, آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہی میری تاریخ لیں. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے, رسول اللہ کی عزت کی بات آئی, میرے رسول کی عظمت پر کتے بھونک رہے, کوئی میدان میں نہیں آیا. بڑے بڑے نیتا منتری اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن روموں میں سوتے رہے. ہم نے دیکھا وہیں باضابطہ مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک لڑنے کلندر کھڑا ہوا اور اتنی بڑی ریلی نکالی, ریلی نہیں ریلا تھا, ریلا, اتنی بڑی ریلی نکالی, دشمنوں کے کلیجے ڈال گئے. اس مرد کلندر نے ریلی میں کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا چاہو. زندہ باد. ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی عزت کی بات کی جائے, حضور کی عزت کی بات. یا رسول اللہ, ہماری جانیں, ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان. ہمیشہ صحابہ نے یہی کہا, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. آج حالت کیا ہوئی, اب ذرا سنیے توجہ سے. پہلگام میں حادثہ ہوا, ہم کڑے شبدوں میں اس کی نندا کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا انہیں گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دیجئے بریلی کے چوراہے پر. ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم کرنے والا ہے وہ دہشت گرد ہے, مگر یہ بھی سمجھ لیجئے جہاں دہشت گرد ہے وہاں اسلام نہیں, اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں. اس لیے کہ میرا اسلام دہشت گردی کو حرام قرار دیتا ہے. اور رہی بات ہمارے لیے بیان دیا گیا, سوشل میڈیا پر موجود ہوگا, جا کے سرچ کر لیجئے گا. کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ قوم مسلم اس ملک میں کوڑا ہے, کوڑا. جب تک یہ کچرا صاف نہیں ہوگا ملک میں چین نہیں آئے گا. جب ہم نے یہ جملہ سنا دل کو بڑی تکلیف ہوئی. ہم نے کہا جس ملک پر اترا رہے ہو, جس ملک کی چیزوں کو دیکھ کر دنیا نے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا, وہ لال قلعہ ہم نے دیا, ہم نے دیا. وہ قطب مینار ہم نے دیا, ہم نے دیا. وہ دہلی کی جامع مسجد ہم نے بنائی, ہم نے بنائی ہے. پھر بھی ہم سے یہ قلعہ ہے کہ وفادار نہیں, پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں, دلدار نہیں. آپ پہلگام کی سرزمین پر مرنے والے نظر آئے, گولی چلانے والے نظر آئے, لیکن اپنی پیٹھ پر ایک جوان کو لے کے دوڑتا ہوا, جان کی پرواہ کیے بغیر, نام اور ذات برادری پوچھے بغیر, اپنی پیٹھ پر سوار کر کے بھاگنے والا ساجد بھٹ نظر نہیں آیا؟ ان کے لیے مرنے والا سید عادل حسین نظر نہیں آیا؟ آپ کو امتیاز نظر نہیں آیا؟
کیسے نظر آئے گا؟ جس کی آنکھوں پر تعصب کی اینک لگی ہو، وہ سچا کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے کبھی حمایت کی پہلگام کی؟ پورے ملک میں دیکھ لیجئے، جمعے کے بعد جلسے کے بعد ریلیاں نکلی اور ہم نے حکومت تک گیاپن پہنچائے، کہا جنہوں نے یہ ظلم کیا گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام کبھی دشمنوں کی حفاظت کی بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن رہی یہ بات کہ ہمیں یہ سمجھ لیا گیا کرایہ دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اصل میں غلطی کہاں ہوئی؟ قوم مسلم سے، قوم مسلم سے غلطی یہاں ہوئی۔ ہم نے ہر زمانے میں نعرہ لگایا، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، بس خاموش ہو گئے۔ آج نعرہ لگائیے، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اسلام حضرت علامہ اشرف جیلانی صاحب قبلہ، شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی براؤن شریف، نعرہ تکبیر۔ نعرہ یہ لگائیے، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حصے دار بھی ہیں۔ اور جب سے ہم نے یہ حصے داری کی بات نہ کی، دنیا تو یہ بھول ہی گئی کہ اس ملک میں ہمارا کوئی حصہ بھی ہے۔ 15 اگست، ہم نے بہت سارے 15 اگست کے پروگرام دیکھ لیے، نام بہت سارے لوگوں کا آتا ہے، مگر دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کی آزادی کی تاریخ بھی بدل دے، نام نہ آ جائے کسی مسلمان کا، ورنہ اس ملک کی حالت یہ رہی ہے۔ جب انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ جما لیا تھا، لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے بڑے سور مردوں کے مارے گھروں میں گھسے تھے، ایسے عالم میں میرا ایک عالم مدرسے میں پڑھانے والا کھڑا ہوا تھا، دہلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ دنیا اس عالم کو علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ 15 اگست ہے تو سن کے جائیے، جہاد کا فتویٰ دیا۔ اب چونکہ ہر زمانے میں دلالی کرنے والے قوم کے دلال سلامت رہے، پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، جوانوں کی لسٹ بنانا بھی ان کا کام ہے، آگے پہنچانا بھی ان کا کام ہے، پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، ان کے ماں باپ کو 50,000 بولنا بھی ان کا کام ہے، پھر رات کے اندھیرے میں توڑ بٹے کرانا بھی ان کا کام ہے، آدھے اپنی جیب میں اور آگے بڑھا دینا بھی ان کا کام ہے۔ جب یہ حالت دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر راحت اندوری کا وہی شعر، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے۔ قوم کے دلالوں نے دلالی کی انگریزوں کے پاس جا کے اور بتا دیا، فضل حق خیر آبادی نے تمہارے خلاف مہم چلائی ہے، قوم جاگ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کو، ذرا توجہ سے سنیے گا، میں بس 15-20 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ محمد علی فیضی بھائی آ چکے ہیں، پورے مشہور کا، پورے ملک کا مشہور لہجہ الحمدللہ، جسے تمام لوگ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بھی بڑی دل سے ان کی نعت سنتے ہیں، انشاءاللہ بھی سنیں گے۔ میں بس بات مکمل کرنے لگا ہوں چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ کو معلوم ہے ملک میں لوگ اتنے زیادہ تھے، توجہ ہے آپ کی، لوگ اتنے زیادہ تھے مگر انگریزوں کو ڈر، جملے پہ غور کیجئے گا، انگریزوں کو ڈر بھیڑ سے نہیں عالموں سے تھا۔ انگریزوں کو ڈر پبلک کی بھیڑ سے نہیں تھا، عالموں سے تھا۔ وہ جانتے تھے عالموں کی زبان میں آج بھی وہی تاثیر ہے، لوگ بھیڑ جمع کرتے ہیں 500 کے نوٹ رات کے اندھیرے میں بانٹ کر، مگر یہ محمد عربی کے غلام ہیں، جہاں چلے جاتے ہیں ہزاروں کا مجمع آ جاتا۔ انگریز یہ بات جانتے تھے، انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا، کورٹ میں پیش کیا جانے لگا۔ کورٹ میں ایک جاننے والا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا،
اس نے کہا حضرت آپ کا نمبر آئے گا نا تو پوچھا جائے گا، تو میں جب آپ سے کہا جائے گا آپ منع کر دینا کہ میں وہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے، پھر میں سب سنبھال لوں گا۔ جب آپ گئے نام آیا تم ہی ہو، کہا میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے سمجھایا تھا آپ کی جان بچ جائے گی۔ اللہ اکبر، فضل حق خیر آبادی نے کہا جان بچانی کس کو ہے، جان نہیں بچانی ہے، ہمیں وہ لوگوں کا ایمان بچانا ہے۔ جان بچانی کس کو ہے، جان دے دی تھی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا۔ جان بچانی کس کو ہے، ہمیں تو اپنا اور لوگوں کا ایمان بچانا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا گیا، جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آیا اور علامہ فضل حق خیر آبادی سے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ بدل دو، واپس لے لو فتویٰ، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، جان بچ جائے گی، سرکاری عہدہ ملے گا، سیلری ملے گی، پیسے ملیں گے، آپ جیسا قابل آدمی جیل میں زندگی کیوں ضائع کر رہا ہے؟ یہ پیشکش آج کے زمانے میں ہمارے جوانوں کے سامنے بھی ہر موقع پہ کی جاتی ہے، الیکشن کے زمانے میں، غلط کام کے زمانے میں، ارے ان کے ساتھ کیا رکھا ہے، غریب لوگ ہیں ہمارے ساتھ آ جائیے۔ مگر مصطفیٰ کے غلام ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں، ان قدموں میں دنیا کی شہرت اور دولت لا کے ڈالی ہے، مگر پھر بھی میری قوم کے جوانوں نے دولت کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ کنگوں میں خزرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کا کہا مولانا وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا ظالم تو فتوے کی بات کرتا ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتوے نکل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ دنیا نے دیکھ لیا فتویٰ اپنی جگہ قائم رہا مگر انگریزوں کی حکومت بدل گئی۔ تقریباً 75 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اس ملک کی آزادی کے بعد اس زمانے سے لے کر آج تک ایک پارٹی تھی اس ملک میں۔ جب ملک آزاد ہوا سب نے اسی پارٹی کا سمرتھن کیا، لیکن تھوڑے سے زمانے میں ملک میں لوگ اور برادریاں یہ سمجھ گئیں تابعداری کیا ہے اور حصے داری کیا ہے، حصے داری کیا ہے اور غلامی کیا ہے۔ لوگ سمجھ گئے اور جو سمجھتے گئے وہ الگ ہوتے گئے، اپنی پارٹی بناتے گئے۔ 75 سال کا زمانہ گزر گیا، تنے تنہا قوم مسلم ہے جو آج تک دری بچھا رہی ہے، جو آج تک اسٹیج لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے فلیکس لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے نعرے لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے۔ کتنے ہمارے لوگوں کو اسٹیج لگانے کے بعد اسٹیج سے نیچے اتار دیا گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ آج تک ہم دوسروں کی رضا میں لگے ہیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بچے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا دعویٰ۔ ہمیں اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، قائد بنو۔ اللہ نے ہمیں لیڈر بننے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو، لیڈر بننے کا مزاج پیدا کرو۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں غلامی بٹھا دی گئی ہے، ہماری تعداد سے زیادہ کم تعداد والے لوگ اس ملک کے بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر رہ چکے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اب سنیے، ہمارا حال یہ ہے، اگر کوئی عالم، توجہ ہے آپ کی،
10-15 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارا کوئی عالم اگر قوم کی بات کرے تو ہمارے اپنے کچھ لوگوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے۔ ان لگتا ہے یار یہ تو مسجد ہے، جلسہ ہے، نماز روزے کی بات ہونی چاہیے۔ خالی نماز روزہ اسلام نہیں ہے، نماز روزہ اسلام نہیں ہے۔ یہ جو آج حکومت کی جا رہی ہے اس کا مزاج مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں صاحب خالی ہم نے نماز روزے کی بات کر لی۔ سیاست ناجائز و حرام نہیں ہے، موجودہ دور میں مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے۔ موجودہ دور میں مدرسوں کو بچانے کے لیے سیاست کرنا ثواب کا کام ہے۔ موجودہ دور میں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے سیاست کرنا ثواب کا کام ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں، تم نے دیکھا نہیں 1.5 سال پہلے مہاراشٹر کی سرزمین پر میری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا۔ حجاب کی بنیاد پر کا حجاب لگانا ہے، اسکول میں جانے نہ دیا جائے گا۔ وہ تو سلامت رکھے خدا اس کے والدین کو جس نے قوم کی لاج بچا لی۔ اس نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کی تربیت کو۔ ہم نے دیکھا نہیں یہ فیصلے آج کون سی مسجد رہے گی اور کون سی مسجد نہ رہے گی، یہ فیصلے آج سیاست کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ بات مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ بتائیے آپ، آج یہ سارے فیصلے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم جاگ جائے، ضرورت اس بات کی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں اختلاف ہو رہا ہے نا، یہ فلاں پیر صاحب کے ماننے والے، یہ فلاں پیر صاحب کے، یہ فلاں پیر صاحب کے، باز آ جائیے ان حرکتوں سے، باز آ جائیے ان کاموں سے۔ جتنے بھی پیر سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جملہ سن لیجئے میرا، جتنے بھی سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں وہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، چاہے وہ رضوی ہوں، وہ برکاتی ہوں، وہ نقشبندی ہوں، وہ سہروردی ہوں، وہ نظامی ہوں، وہ جو بھی ہوں۔ یہ مسئلہ اختلاف لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے محمد عربی کے غلام۔ یہ جو آج ہمارے یہاں اختلاف ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے انگریزوں کا ایجنڈا کیا تھا؟ سنیے گا اس بات کو غور سے۔ انگریزوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ لڑاؤ، پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ یہی ہوا آج ہمارے یہاں۔ کسی موقع پر ہماری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے، ہماری مسجد میں اختلاف، مدرسے میں اختلاف، کمیٹی میں اختلاف، قبرستان میں اختلاف، عرس میں اختلاف، قوالی میں اختلاف، ہمارے جلسے میں، میلاد میں اختلاف۔ ہے کوئی چیز ایسی جو مسلمانوں میں اتحاد ہو؟ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چور کیا کرتے ہیں، دشمن کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپس میں لڑاتے ہیں، آپس میں لڑا کے ہماری طاقت کو بکھیر دیتے ہیں کئی جگہ، پھر جا کے ایک ایک پر حملہ کرتے ہیں اور صفحے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے، اس کا پیر ایسا ہے۔ یاد رکھیے گا پیر صاحب بعد میں ہے، رسول اللہ کی ذات پہلے ہے، ابو بکر صدیق کی ذات پہلے ہے۔ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کی ذات نقطۂ اتحاد ہے۔ جو رسول اللہ کو ماننے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم محمد عربی کے ماننے والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی۔ یہ مزاج کس نے دیا؟ اسلام نے۔ مجھے یاد آتا ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ، نام سنا ہے آپ نے؟ نام سنا ہے؟ ذرا ایک بار لے کے بتائیے۔ اس مرد کا نام لینے سے خون میں گرمی آ جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی، آپ کو پتا ہے رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بھی میدان میں آیا۔ کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا جس کے امامے کا انداز بھی نرالا ہے، جس کے بات کرنے کا انداز بھی نرالا ہے، جس کے گفتگو کرنے کا انداز بھی نرالا ہے۔ وہ قرآن پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے، ہدایت بخش پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے، فارسی کے اشعار پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے۔ وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے پڑھنے میں دسمبر کی سردی میں وبا کے دور رہا تھا،
وہ مرد قلندر جسے دنیا تبا نہ سکی ہے، الحمدللہ وہ شیر بھی ہمارے پاس ہے۔ مگر حیرانی کی بات کیا ہے، ہمیں بانٹ دیا گیا۔ ہوا کیا اسی زمانے میں، اور ہمارے ایک اور عالم دین گرفتار ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے 7-8 مہینے جیل میں رہے سلمان۔ ہمارے علماء نے جمعے میں، توجہ سے سنیے گا، جمعے میں جب یہ بات کی تو باہر آ کے مسجد کی کمیٹیوں نے جمعے کے بعد کا حضرت آپ اپنا حساب کر لیجئے، ہم کو ایسا امام نہیں چاہیے جو اس طرح کی حالات پر بات کرے، آگے خبر پہنچ گئی تو جواب کون دے گا۔ صدر صاحب نے روک دیا۔ کتنے شہروں میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے آپ کے علاقے کے حالات پتہ بھی نہیں ہے، بہت سارے ملک کے کونے کونے میں ایسا ہوا، روک دیا گیا اور کہا حضرت یہ بات مت کیجئے، ہماری جان پہ بنائے گی۔ میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ تم صدر سیکریٹری رہو، چھوڑ دو کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو، یہ عہدہ کسی مرد کے حوالے کر دو، تمہارے جیسے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے، اور کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تم جب تک زندہ رہو گے کمیٹی کے صدر تم رہو گے، ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اوپر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اوپر کیوں نہیں جاتے؟ چھوڑ دو اس کو، دو جس کے سینے میں قوم کا درد ہو، اس کو دو جس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، اس کے حوالے کرو جو رسول اللہ کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ مجھے یاد ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک تاریخی جملہ، صلاح الدین ایوبی نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا، اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کورٹ میں کس کے لیے جا رہے ہیں؟ سگے بھائی کے خلاف۔ ہم کچہری کے چکر لگا رہے ہیں کس کے خلاف؟ سگے بھائی کے خلاف۔ ایک بالش زمین کے لیے، ایک بالش زمین کے لیے، ارے یہی رہ جانی ہے یہ زمین، بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے، زمین نہیں ہے۔ فرعون کی دولت کام نہ آئی، قارون کا خزانہ کام نہ آیا، شداد کی جنت کام نہ آئی، حامان کا روبہ کام نہیں آیا، باقی رہنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ کسی نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو سکتا ہے بلکہ خبر نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جملہ سینے میں لے کر جائیے، فرمایا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ آج مسلمان کا دشمن ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ سینے سے دشمنی ختم کر دو، یہ غرور ختم کر دو، یہ تکبر ختم کر دو۔ کس بات کا تکبر ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی میں ہی جانا ہے اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ غرور کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، خود حضور کا فرمان ہے، امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر حدیث کوٹ کی، فرمایا جب غرور و تکبر آئے تو قبرستان کے چکر لگاؤ، بارش کے موسم میں جا کے بڑے بڑے سورماؤں کی قبریں کھلی پڑی ہوں گی، پانی ان کے اندر گھس چکا ہوگا، تمہیں اندازہ لگ جائے گا یہ قبرستان ہے، یہاں حکومت تمہاری نہیں میرے رب کی چلتی ہے۔ غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، آپ کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، چھوٹا بھائی سمجھ کے ذرا سا یہ بات مان لیجئے گا، جس طرح کے بھی اختلاف ہے ختم کر دیجئے گا۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جس دن قوم مسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، حالات ایسے نہیں رہیں گے جیسے حالات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی ملک کی مہم میں بس بات مکمل ہونے لگی ہے، اسی ملک کی مہم میں تنہا علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں تھے۔ کل کیا ہے؟ 15 اگست۔ بتائیے لوگوں کو جا کے اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ کبھی نام لکھا دیکھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا؟ کہیں کسی فلیکس پر نام نہیں آئے گا۔
بازار میں 50 فلیکس شہروں میں لگائے جاتے ہیں، کبھی نام آیا؟ بتائیے، کبھی نام آیا اشفاق اللہ خان کا؟ کبھی نام آیا سید کفایت علی کافی کا؟ کبھی نام آیا مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی کا؟ کبھی نام آیا ان سارے سرماؤں کا جنہوں نے ملک کے لیے آزادی دی؟ حالت یہ تھی، اشفاق اللہ خان کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا، فیض آباد کی جیل میں ہی اشفاق اللہ خان ان کے جسم کو جلایا جاتا ہے، اور جب جسم جل جاتا ہے انگریز نمک لگا رہے ہیں، جسم پر جلے پر جب نمک لگایا جاتا ہے انسان سے سکتا ہے، بلکتا ہے۔ حالت یہ ہو رہی ہے اشفاق اللہ خان کی مدرسے عالم نبی انگریزوں کو للکار کے کہہ رہے ہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے دل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے یہ آسمان، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل پہ۔ واہ بھائی واہ۔ جیل میں پھانسی دی گئی اشفاق اللہ خان کو فیض آباد کی، مگر اشفاق اللہ خان مسکراتے 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 پھانسی کا پھندا تو چوما، وہ جانتے تھے جو حق پر ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ایک آخری بات اور سنیے، اس ملک کے لیے ایک بڑی قربانی کس کی معلوم ہے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی شخصیت بہت بے باک ہے تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اتنا بے باک بولنے والا بندہ، اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی اتنا بے باک بول رہا ہے۔ مولانا عمران صاحب قوم کے مسئلے کو لے کر بریلی شریف سے لے کر ان کا دائرہ ہے، رضا ایکشن کمیٹی کا لکھنؤ تک، وہاں تک قوم کے لیے بے باک بولتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے تو خاندان اعلی حضرت پیچھے کھڑا ہوا ہے، حضور عدنان میاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حضور حسن میاں قبلہ سرپرستی فرما رہے ہیں، ہمارا مرکز سرپرستی فرما رہا ہے۔ تو جب بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے تو انسان بے باک ہو کے بولتا ہے۔ ہم نے دیکھا ملک کی آزادی میں ایک بڑا نام ہے تاریخ میں، علامہ سید کفایت علی کافی۔ کون؟ کفایت علی کافی بے باک بول رہے ہیں۔ ذرا پیچھے دیکھیے شجرہ کے بارے میں کون ہے یہ؟ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اتنا بے باک بول رہے ہیں۔ اب جب دیکھا شجرہ ملاتے گئے، شجرہ جا کے ملا کربلا میں میرے آقا حسین سے، ہم سمجھ گئے یہ حسین کا شہزادہ ہے، اب ڈرے گا نہیں، یہ دبے گا نہیں، یہ چھپے گا نہیں، قدم تک منگائیں گے نہیں، پیچھے ہٹے گا نہیں۔ علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کے انگریزوں نے کہا تھا بتاؤ کوئی آخری خواہش ہو، تو کفایت علی کافی نے کہا تھا میری آخری خواہش جاننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا، اے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و زوخات کی پوشاک پر نازا نہ ہو، رشتنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ کہنے حضرت زندہ باد۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں ہیں ہمارے بزرگوں کی، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ کرایہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہے برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم۔ اور جوانوں تمہارے سینوں میں جو خوف ہے نکال دو، موت صرف ایک بار آنی ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے آنی ہے۔ رسول اللہ کی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، ہر چیز پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، مجھے گالی دو چلے گا، میرے گھر والوں کو گالی دو چلے گا، مگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے برداشت نہ کیا جائے گا۔ جوانوں اپنے سینے سے خوف نکال دو، اور یاد رکھو ہماری تاریخ رہی ہے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، خلیفہ کے دربار میں جب انہیں بلایا گیا تھا بے عزت کرنے کے لیے، بھرے مجمع میں سامنے کھڑا کر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو سامنے
کھڑے ہیں. اس نے کہا تم رسول اللہ کی اولاد ہو اے موسیٰ کاظم, مگر اتنے عالی شان جوتے پہن کر آئے ہو, اتنے عالی شان جوتے پہن کر بھرے مجمع میں ذلیل کرنا چاہتا تھا. سنیے ایمان کو جلا بخشنے والا جواب. امام موسیٰ کاظم نے دیکھا تو للکار کے بھرے مجمع میں کہا او ظالم, ہم مصطفیٰ کے غلام اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے, تمہاری نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی پیشانی دے دو. ہماری شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے, تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی. بہت اچھا. کسی اور کے تیور نہیں, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے تیور تھے. آج حالات بدل گئے ہیں, کنڈیشن بدل گئی ہے, انداز بدل گیا ہے. میری قوم کے جوانوں نے جب سے اپنی جوانی کو عیاشیوں کی دہلیز پر لگا دیا ہے, قوم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. میری قوم کے جوان رات کے اندھیرے میں موبائل پر عیاشی اور زنا کر رہے ہیں. قوم دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. جوانوں, اللہ نے تمہاری آنکھوں میں نور, رات کو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھوں میں نور نہیں دیا, تمہاری آنکھوں میں نور گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے. کسی عاشق نے کہا تھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جس قوم کے جوان عیاشی میں مبتلا ہو جائے اس قوم کی ہمتیں جواب دی جاتی ہے. غلام ہو تو زمانے سے کہو محمد عربی کے غلام کسی بھی دور میں نہ کمزور تھے, نہ آج کمزور ہیں, نہ صبح قیامت تک کمزور رہیں گے. پوری دنیا کے سامنے سینہ سے پر ہو کے کھڑے ہو جائیے. جس دن قوم کے جوان اگلی والی صف میں کھڑے ہو جائیں گے, کسی بزدل میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام, آل انڈیا شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ اشرف جیلانی صاحب قبلہ زندہ باد. تقریر مکمل ہو گئی میری, لیکن اب چلتے چلتے ایک بات اور سن لیجئے. ہمارے یہاں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں, کان ذرا مضبوط کر لیجئے. کیا کیجئے؟ کان مضبوط کر لیجئے. یہ افواہوں کا دور ہے. آپ کے کانوں تک اتنی افواہیں آئیں گی سگے بھائی سے بھی آپ کو بدزن کر دیا جائے گا. اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے یہاں قوم کے حالات اتنے برے تھے دیکھ کر ایک مرد میدان میں نکلا قوم کے لیے آواز اٹھانے والا. تو دشمنوں کو خبر مل گئی اور وہ دشمن پہلے سے جانتے تھے کہ اس کے نہ جملے کا کوئی مقابلہ ہے, نہ اس کے انداز کا کوئی مقابلہ ہے, نہ اس کی زبان کا مقابلہ ہے. اسی لیے ڈر تھا دنیا کو کہ کہیں قوم مسلم اس مرد میدان کے ساتھ مل نہ جائے اور ایک بڑی طاقت نہ جمع ہو جائے. اسی بنیاد پر ہمارے ذہنوں میں یہ شک ڈال دیا گیا یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے. آج کے زمانے میں دیکھ لو پورے ملک میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے رسول کی عظمت پر بات آئی, کسی نے ایک جملہ بولا؟ بتائیے آپ, کسی پارٹی سے ایک جملہ نظر آیا تمہیں؟ نہیں. اذان کی بات آئی, کسی نے ایک جملہ بولا؟ ہمارے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے اور ہمارے لیے آگے بھی کوئی نہیں بولے گا. ہمارے لیے آج بولنے والا ملک میں ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. بات اذان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات نماز کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات نام سے رسالت کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات ابریز انصاری کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات اہلی خان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات آصفہ کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات سی اور NRC کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات بخبل کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے. وہ ایک ہی مرد ہے جس نے پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دیا, وہ مرد قلندر جس کے سر پر نقش نامے میں مصطفیٰ کی کاپی موجود ہے. ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. یہ درد ہے
دنیا کے پیٹ میں درد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم مسلم اس مرد میدان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور مسلمانوں کی قیادت آ جائے، مگر یاد رکھیے وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں، قیادت آئے گی، ترنگا لہراتا ہے، لہراتا رہے گا، عزت کے تاج پھر سے مسلمان سروں پر پہنیں گے، پھر سے رسول اللہ کی عظمت کے ڈنکے جیسے ہر زمانے میں بجتے آئے ہیں ویسے آج بھی بجیں گے اور صبح قیامت تک بجیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اپنے ایک ووٹ کی قیمت سمجھ لے۔ ہمارے ہاں الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ پورے خاندان کے ووٹ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں 500 روپے میں بیچ دیتا ہے اور جمعے میں حضرت سے جا کے کہتا حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ نہیں میرے عزیزو، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، یہ ایک ضروری بات تھی، آپ سے کہنا ضروری تھا، چونکہ آج ہماری قیادت نہیں ہے، آج ہماری لیڈرشپ نہیں ہے، اس لیے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مسجدیں توڑی جاتی ہیں، ہمارے کلیجے دہل جاتے ہیں، یہ مسجدوں کے مینار توڑے جاتے ہیں، اذانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، دل پہ تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، مضبوط کرو اپنے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی پہ ظلم کروں، ہم اس ملک کے قانون کو ماننے والے ہیں، ہم سمویدان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ہمارا مذہب اسلام نہ لڑنے کی اجازت دیتا ہے نہ ظلم کرنے کی، لیکن ہمارے ملک کا قانون ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے۔ متحد رہیں، منظم رہیں، اپنی قیادت کا مزاج بنائیں، غلامی کا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں آپ کو بتانے کے لیے، لیکن 1:45 بج چکے ہیں اور اب وقت میں گنجائش نہیں۔ محمد علی بھائی بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد مفتی فرقان صاحب ہیں، انشاءاللہ کبھی اور موقع